آسمان سے نور کی برسات ہے۔ اور آج میں آپ کو ایک سبزی کے بارے میں بتا رہا ہوں، اور اس کا استعمال یونیک طریقے سے کریں گے جس سے ذیابیطیز کے مریض جن کی جو خون میں شوگر ہوتی ہے نا آپ وہ کنٹرول جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ تو بڑا بہت ہی مفید بات ہے۔ اچھا مفید ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کو اگر وہی بتاؤں کس طرح استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ معدے اور جگر کی جو تکلیفیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اچھا، وہ ایک عام سبزی جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ بھنڈی۔ بھنڈی، اچھا ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پہ خاص فضل عطا فرمایا یہ کہ اس کی دماغی جو پھیپھڑوں کے جو مریض ہوتے ہیں جن کو دمہ ہوتی ہے ان کے حوالے سے بھی کافی بہتر ہوتی ہے۔ اچھا، اس کو استعمال اس طرح کرنا ہے کہ وہ پیشنٹس کہ جو شوگر میں مبتلا ہیں وہ اس کے اوپر کی جو یعنی کہ کیپ ہوتا ہے نا اس کو کاٹنا ہے، اور نیچے اس کی جو ٹل کو کاٹنا ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد اس کو 3 پیسز میں کر ایک بڑے سے جگ میں آپ ڈال دیں گے، اور اس کے بعد پورا پانی اس کو فل کر دیں گے۔ صحیح۔ رات میں آپ اس کو بھگو کے چھوڑ دیں گے۔ جی۔ صبح اٹھ کے آپ جب اس کا پانی ناشتے سے پہلے استعمال کریں گے تو آپ کی شوگر جو بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی۔ اچھا، شوگر کو کنٹرول میں لانے کے لیے شوگر کے حوالے سے کیونکہ لبے کو طاقت دیتا ہے۔ اچھا۔ اور اس کا دوسرا استعمال یہ کہ اگر آپ اس کو ادرک کے ساتھ استعمال کریں گے تو یہ آپ کے معدے کو فائدہ دے گا۔ اچھا۔ وہ اشخاص کے جن کے معدے کمزور ہوتے ہیں وہ اگر اس کو بغیر گوشت کے یا ادرک کے بغیر استعمال کریں گے تو ان کے معدے پر یہ بھاری پن آ سکتا ہے۔ تو ایسے پیشنٹ کی جو جن کو تبخیر معدہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جن کو معدے میں تکلیف رہتی ہے یا جن کو پیچز بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ کسی کے ساتھ اس کو ملا کے استعمال کریں، اور اس میں خاص طور پہ ادرک کا استعمال کریں۔ ایسے بہت سارے لوگ کہ ان کی عمر بڑھ رہی ہوتی ہے، ہڈیوں میں ان کا لیس ختم ہو جاتا ہے، صحیح، وہ اس کو استعمال کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فضل رکھا ہے کہ ہڈیوں میں جو چٹک دیکھیں بہت سارے لوگوں کو درد تکلیف ہوتی ہے، خاص طور پہ گھٹنے کے اندر بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جو ہمارے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بزرگ حضرات نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے یہاں ایک بات کروں گا میں، نماز جوانی میں خاص طور پہ پڑھیں اور سجدے کریں، خاص طور جتنا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے بڑھاپے میں نماز کو پڑھتے دیکھا ہے مگر بغیر سجدے ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے، ہر طرح سے آپ صحیح سلامت ہیں، یہ رب کا کرم ہوتا ہے۔ اور جو لوگ نہیں کر سکتے ہیں، صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں زمین پہ، ان سے پوچھیں نا کہ اس سجدے کا لطف جو کیا ہوتا ہے اور وہ کتنا زیادہ۔ مجھے کبھی کبھی سوچ آتی ہے، خیال آتا ہے مجھے کہ وہ ہمیں جب دیکھتے ہوں گے کہتے ہوں گے کہ یہ سجدہ ہی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحیح بات ہے۔ جب انسان کو اور گھبراہٹ ایکچولی پریشانی، وہ کہتے ہیں نا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ سجدے جو ہیں یہ رب کے آگے آپ کر لیں اور اس کے بعد دنیا میں سب چیزوں سے آپ بے نیاز ہو جائیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرے گا۔ غیب سے مدد ہوتی ہے مفتی صاحب، میں نے دیکھا ہے یہ سب چیزوں میں۔ اچھا، بھنڈی کی ایک اور افادیت ہے کہ اس کو آپ سبزیوں کے ساتھ استعمال کریں گے تو یہ معدے کو بہت زیادہ پھر طاقت دیتی ہے، تقویت دیتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ قوت مدافعت کو بہت زیادہ اسٹرانگ کرتی ہے۔ صحیح۔ ہمارے یہاں جب کورونا آیا تھا، ہم ایسے پاکستانی قوم بھی بڑی عجیب ہے نا، وہ اگر جنگل میں جائے تو سارے جنگل کے پتے ابال کے پی لے، لیکن پرہیز نہ کریں۔ صحیح بات ہے، پرہیز کریں۔ دوسرا کہ جو حکیم اطباء کرام ڈاکٹر سے رجوع کرا کر کے ہمارے لیے کون سی غذا زیادہ بہتر ہے۔ مثال کے طور پہ جو بادی کے امراض ہوتے ہیں وہ اگر بیگن زیادہ استعمال کریں یا آلو یا پالک تو ان کے دانتوں میں درد شروع ہو جائے گا فوراً، ان کے چہرے پہ فوراً سوجن آ جائے گی، اچھا، ان کے ہاتھوں میں سوجن آنا شروع ہو جائے گی، اور جتنے جوائنٹس ہیں ان میں درد ہونا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ چیزیں کہاں اتنا، یہ اتنی انفارمیٹیو باتیں آپ جو بتاتے ہیں اب یہ نہیں لوگوں کو پتہ ہے۔ جو بادی کے امراض جس کی پوری باڈی کے اندر بادی ہے، ایک تو وہ ارکے مکو کا یا مکو کا استعمال کرے، سیکنڈ یہ وہ بھنڈی کا بھی اگر استعمال کرے گا تو اس کے جو بادی پن ہے وہ آہستہ آہستہ ڈکریز ہونا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، جو پوری باڈی میں سوجن آتی ہے، ہم اکثر لوگ ہوتے ہیں جب صبح اٹھتے ہیں تو جوائنٹ میں سوجن آتی ہے، جی، یعنی سوجے ہوئے ہوتے ہیں اور تکلیف ہوتی ہے اٹھتے میں، ان کو بہت پرابلم ہوتی ہے۔ تو ایسے امراض کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھنڈی میں وہ فائدہ رکھا ہے کہ آپ اس کو صبح نہار منہ استعمال کریں گے پانی کی صورت میں، یا پھر آپ اس کو دوپہر میں غذا کے طور پہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہڈیوں کی سوجن ختم ہو جائے گی۔ یہ